السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز محشر کا منظر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حشر کی ہولناکی موت اور قبر کی سختیوں سے کہیں گناہ زیادہ ہے۔ مقام محشر میں جو کیفیت انسان کے ساتھ ہونے والی ہے وہ اتنی سخت کیفیت ہے کہ قبر اور موت کی تکلیف کچھ بھی نہیں۔ روز محشر کے سامنے اتنا زیادہ خطرناک جگہ ہے اور حشر کا میدان اتنا گرم ہوگا کہ پسینہ اس طویل مدت تک بہتا رہے گا، اور اس پسینے کی شدت اور بدبو سے لوگ تنگ آ کر اللہ سے دعا کریں گے کہ حشر قائم کر چاہے ہمیں اٹھا کر جہنم میں ڈال دے۔ حشر کا میدان بہت تکلیف دہ جگہ ہے۔ یا اللہ جلدی فیصلہ کر دے کہ ہم اس شدت، اس تکلیف میں کھڑے نہیں ہو سکتے، نہ برداشت کر سکتے ہیں۔ سب مرد اور عورت ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، اور خوف اور دہشت کی وجہ سے ان کو کوئی بھی ہوش نہیں ہوگا۔ مقام محشر میں جب جہنم لائی جائے گی تو 70,000 حصے ہوں گے عذابات کے، اور ہر ایک حصے کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے۔ جہنم ایک بہت بڑی حقیقت ہے، ڈرانے کے لیے نہیں ہے۔ روز محشر بہت بڑا ہولناک منظر ہے۔ جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، برہنگا اٹھائے جائیں گے، اللہ کے سامنے سب کی حاضری ہوگی تو نامہ اعمال کی تقسیم ہوگی۔ سب کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دے دیے جائیں گے، اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار و مشرکین کے بائیں ہاتھ میں۔ اہل ایمان تو خوش ہو کر دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے اور پڑھائیں گے۔ کفار و مشرکین پریشان ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہمیں یہ نہ دیا جاتا اور ہمیں ہمارا حساب معلوم ہی نہ ہوتا۔ نامہ اعمال کی تقسیم کے بعد سوال و جواب ہوں گے۔ مشرکوں اور کافروں سے سوال ہوں گے، وہ ہر چیز کا انکار کریں گے۔ اللہ کے علاوہ جن کی مشرک عبادت، پوجا، نذر و نیاز کرتے رہے ہوں گے، ان کو بطور گواہ لایا جائے گا۔ وہ سب اس چیز کا انکار کر دیں گے۔ پھر اللہ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعضاء بول کر ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر وہ ان پر افسوس و حیرت کریں گے۔ نیز میدان محشر میں دیگر کئی ایک سوال ہوں گے، عمر کے بارے میں، جوانی، رزق، علم کے متعلق۔ اسی طرح حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز، اور حقوق العباد میں قتل، خون اور جھگڑوں کے متعلق سوال ہوگا، اور ہر ایک کے متعلق عدالت الہی میں عدل سے فیصلہ ہوگا۔ اعمال کا وزن تمام حجت کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کا وزن کرے گا۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہو جائیں گے۔ بلکہ بعض کا تو حال اعمال کے اعتبار سے اس قدر برا ہوگا کہ ان کا ترازو ہی نہیں لگے گا، اور بعض کی نیکیوں کا وزن بہت زیادہ ہوگا، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ اگر کسی کی ایک نیکی کی وجہ سے اس کی ناکامی ہوگی تو وہ سب مانگے گا، لیکن کوئی اسے ایک نیکی نہیں دے گا۔ وہاں نہ بیٹا کام آئے گا اور نہ باپ اور نہ ماں، ان سب کی اپنی اپنی فکر ہوگی۔ پل صراط سے گزرنا۔ اعمال کے وزن کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ پل صراط جہنم کے اوپر بال سے باریک ایک تلوار کی دھار تیز ہوگا، اور وہاں اندھیرا ہوگا، لیکن ہر آدمی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے نور کی روشنی ملے گی۔ وہاں گزرتے ہوئے کوئی بات کرنے کی جرأت نہیں رکھتا ہوگا، صرف انبیاء اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے، اور مومن اپنے مزید نور کے طلب کے لیے اللہ سے دعا کریں گے۔ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگ پل صراط کے نیچے جہنم میں گرتے رہیں گے۔ کچھ مومن تیزی سے گزر جائیں گے اور کچھ آہستہ سے، اور کچھ گرتے گراتے اور کچھ بہت دیر سے۔ مقام قنطرہ۔ پل صراط کی آخری حصہ قنطرہ مقام ہے۔
جہاں تمام اہل ایمان روک لیے جائیں گے۔ اگر ان کے دلوں میں کچھ کینہ بغض وغیرہ ہوگا تو انہیں وہیں سے صاف کر کے آگے جنت کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ وہاں ایک نہر حیات ہوگی جہاں ان سب کو ڈالا جائے گا۔ سب جنتی 32-33 سال کے خوبصورت 60-70 قد کے جوان بن جائیں گے۔ جنت میں داخلہ اور سفارش پھر سب سے پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں کچھ لوگوں کے بغیر حساب کے داخل بھی کیا جائے گا، جن کی تعداد کم از کم امت محمدیہ سے 49 لاکھ ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آئے گا کہ شاید میری امت کے کچھ لوگ جنت میں نہیں آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جائیں گے اور اللہ کے حکم سے پھر آپ اہل ایمان کو سفارش کر کے جو جہنم میں اپنے اعمال سیئہ کی وجہ سے گر گئے ہوں گے انہیں نکال کر لائیں گے۔ اسے شفاعت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح شہدائے انبیاء، فرشتے، مومن بھی سفارش کریں گے، اور جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا انہیں جہنم سے نکال کر لے آئیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے اعمال حسنہ اور سیئہ برابر ہوں گے، انہیں کچھ دیر مقام اعراف میں ٹھہرایا جائے گا۔ پھر سب کو جنت میں ان کے اعمال کے اعتبار سے مہلات میں حوریں عنایت کی جائیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کو بلا کر سب کے سامنے موت کو ذبح کر دیں گے اور اعلان ہوگا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اس وقت سب اہل ایمان جنت میں پہنچ چکے ہوں گے۔ جہنم میں صرف کافر، مشرک اور منافق ہی رہ چکے ہوں گے کیونکہ وہ ابدی جہنمی ہیں۔